السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایہ، حاضر خدمت ہے این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہم معروف صحابی انصار عباسی نے پیپل پارٹی کو انکار پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو شاباش دیتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیپل پارٹی کے اراکین پنجاب اسمبلی کی جانب سے بیوروکریسی، افسران کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے کیے جانے والے مطالبات رد کر کے ایک اچھی مثال قائم کی ہے، جس پر انہیں شاباش ملنی چاہیے اور یہ امید کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے اصولی موقف پر ڈٹی رہیں گی۔ اور انصار عباسی کا کہنا ہے کہ انہیں امید تو نہیں تھی، لیکن مریم نواز کی پنجاب حکومت نے صوبے کی بیوروکریسی اور پولیس میں سیاسی بنیاد پر تعیناتیوں کے سلسلے کو روکنے کے لیے کیا۔ وہ کب تک ایسا کرنے میں کامیاب رہیں گی، ان کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس کی پاکستان میں گورننس کو بہتر بنانے میں اشد ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپل پارٹی والوں کو مریم نواز حکومت پر بہت دباؤ ہے کہ ایم پی ایس کو پنجاب کے علاقوں میں سول انتظامیہ اور پولیس افسران کے لانے کی اجازت دی جائے، جہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے، کیونکہ یہی ماضی میں ہوتا آ رہا ہے۔ ہر سیاسی جماعت کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کی کوششیں رہی ہیں کہ ان کے علاقوں میں ان کی مرضی کے پولیس اور سول افسران تعینات کیے جائیں، کہ ان کی مرضی کے مطابق پولیس اور انتظامیہ کام کریں۔ انصار عباسی کے مطابق یہ وہ رجحان ہے جس کا آغاز 80 کی دہائی سے ہوا تھا اور پھر بڑھتا چلا ہی گیا، اور آج پاکستان کی سول سروس اور پولیس کو بدترین قسم کی سیاسی مداخلت کا سامنا ہے۔ اس نے نہ صرف ہمارے گورننس سسٹم کو تباہ کیا ہے، بلکہ سرکاری ادارے کی کارکردگی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کبھی بھی کسی حکومت نے اس کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا۔ سیاسی مداخلت پر ہر نئی حکومت میں بڑھتی ہی چلی گئی۔ انصار عباسی کا کہنا ہے بہت سی حکومتوں نے ملک کو سول انتظامیہ سے پاک کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ وعدہ کبھی وفا نہ ہوا۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی پر ملک کو سول انتظامیہ سے پاک کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب پی ٹی آئی نے بیوروکریسی کو سیاست زدہ کرنے کے تمام ریکارڈ توڑے، جس کی وجہ سے سب سے بڑی مثال عثمان بزدار کی حکومت نکلی تھی، اسی لیے مریم نواز کا صوبے سے سول انتظامیہ سے پاک کرنے کا فیصلہ انتہائی خوش آئین ہے، جس کی نہ صرف حوصلہ افزائی کرنی چاہیے بلکہ اس پر دوسرے صوبوں اور وفاق کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے۔ آج ہم استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کی میڈیا سے گفتگو کے بارے میں تبادلہ خیال کریں۔ اون چودھری نے میڈیا سے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے، میں بتاؤں گا کہ آپ کی پراپرٹیز کہاں تھیں، کہاں پہ زرعی رقبے لیے، آپ نے کہاں کن کانٹریکٹ میں لوگوں کو سپورٹ کیا، آپ یہ کر کے دیکھو، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کے پلے کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی سالمیت کے اوپر کوئی اٹیک کرو، آپ کے لیے یہ پیغام ہے میرا تمام پارٹی کے لوگوں کے لیے، اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کرو، میری ٹرولنگ کرو، سوشل میڈیا پہ کرو، مجھے ٹرول کرو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ جہاں میرے ملک کی بات آئے گی میں آپ کو وہاں لا کر کھڑا کر دوں گا جہاں آپ کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ سمیت آپ کی لیڈرشپ کے کوئی بیان دے کر آپ کی لیڈرشپ میں کہ میں وہاں جا کر غلط گواہی دی ہے، جھوٹ ثابت ہوا، میں آپ کو جواب دہ ہوں گا۔ لیکن ایک پاکستان کی عوام کو گمراہ مت کرو، آپ پاکستان کے لوگوں کو، بچوں کو گمراہ مت کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج جیلوں میں ہیں، کبھی پوچھا ہے ان سے کہ آپ نے ان کو کیسے گمراہ کیا؟ مستقبل کا سوچنے کے لیے ان کو آپ نے جیلوں میں ڈلوا دیا۔ جناح ہاؤس جلا دو، حملے کر دو، آپ کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ آج آپ کا ملک دوسرے ملک میں ایک کرندہ اٹھتا ہے، وہ امریکہ بیٹھ کے ٹویٹ کرتا ہے، ایک اٹھتا ہے وہ یو این ورکنگ گروپ کو جا کے لیٹر لکھتا ہے، آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو آپ نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کیا ہو؟ آپ کوئی ایسا ایک کام بتائیں۔ آپ کے اندر اس ملک کے لیے اتنا زہر بھر چکا ہے صرف اپنی ذات اور اپنے مفاد کی خاطر۔ آپ کو ہم نہ تو یہ کرنے دیں گے اور نہ ہی یہ ہوگا۔ پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ آج آپ دیکھیں گے جو اکانومسٹ باہر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، مشکل وقت ضرور ہے، ہماری اکانومی کی ٹیم آپ کو روزانہ پریس کانفرنس کر کے بتاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے۔
جی ناظرین، یہ تھی اون چودھری کی میڈیا سے پریس کانفرنس۔ عمران خان اور یہودی لوبی کا آپس میں کیسا تعلق ہے، اس پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ناظرین، عمران خان اور یہودی لوبی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہر اسلام دشمن جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے وہ عمران خان کے لیے ہمدردی رکھتا ہے۔ ان میں سے چند اسرائیل پسند سیاستدانوں کے بیانات ثبوت کے طور پر آپ کو دکھاتے ہیں جو عمران نیازی اور اسرائیل دونوں کے حمایتی ہیں۔ ثبوت نمبر 1، عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان گولڈ سمتھ کا بھائی زیڈ گولڈ سمتھ، جس کی الیکشن مہم میں عمران خان نے حصہ لیا۔ عمران خان زیڈ گولڈ کو اپنا چھوٹا بھائی کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف زیڈ گولڈ اسرائیل کی کھل کر حمایت کرتا ہے۔ ثبوت نمبر 2، امریکی کانگریس وومن عمران نیازی جسے اپنے لیے آواز اٹھانے کی منتیں کرتا رہا، وہ اسے حمایت کا یقین دلاتی رہی۔ یہ امریکی کانگریس وومن بھی دراصل اسرائیل کی حمایتی اور مسلمانوں کی دشمن خاتون ہے۔ ثبوت نمبر 3، امریکی کانگریس رکن بریٹ شرمن عمران نیازی جس سے مدد کی اپیل کرتا رہا، اسی کانگریس رکن نے امریکی وزارت خارجہ کو عمران خان کی حمایت کے لیے خط بھی لکھا۔ دراصل یہ کانگریس رکن بھی مسلمان دشمن اور فلسطین میں شہادتوں کو پروپیگنڈا قرار دیتا ہے۔ ثبوت نمبر 4، سابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد جو ایک طرف عمران خان کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہے، دوسری طرف اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر کیے جانے والے حملوں میں کی حمایت کرتا ہے۔ ناظرین، ثبوت نمبر 5، امریکی مسلم سیاستدان الہان عمر جو اسلام آباد میں عمران خان اور عارف الوی سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں اور عمران خان کی گرفتاری کی مذمت بھی کرتی رہی ہیں، آج وہ مسلم ہوتے ہوئے بھی اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ عمران خان نے ہر اس شخص سے مدد مانگی جس کا تعلق اسرائیل سے ہے اور وہ یہودیوں کا حمایتی ہے۔ اب عمران خان خود کیا ہے، کون ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ ناظرین، یہی تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایہ کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔